اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى، وہ کے معنی تو ہو گئے اور، اس کا مطلب جب، یہ تو بار بار آ رہا ہے، اور جب کہا، یاد کرو اس وقت کو جب کہا، قالا کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لی قوم ہی، یہ کلمہ لام جمع قوم جمع ہی سے مل کر بنا۔ لام کے معنی تو ہو گئے کے لیے، ہی اس کی قوم، یعنی اپنی قوم سے کہا، یا قومی، یا اے قومی، اے میری قوم کے لوگوں۔ میم کے نیچے چونکہ زیر ہے، اس نے یا کے آواز پوری دے دی ہے، اس لیے وہ یا لکھنے کی ضرورت نہیں رہی۔ یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، انکم، انا بے شک، کم تم سب نے، بے شک تم سب ظلمتم، ظالمہ اس نے ظلم کیا، ظلمتا تو نے ظلم کیا، ظلمتی تو ایک مؤنث نے ظلم کیا، ظلمتما اگر اس کے بعد تما آ جائے تو اس سے مراد ہوگا تم دو نے ظلم کیا، اگر ظلمتم تم سب مذکر نے ظلم کیا، اور ظلمتن تم سب مؤنث نے ظلم کیا۔ یہاں جو آیا ظلمتم تو اس سے مراد تم مرد بھی اور عورتیں بھی، کیونکہ مخاطب قرآن حکیم کا انسان ہے، اور لفظ انسان یہ مذکر ہے، اس لیے ظلمتم آیا۔ انفسکم، انفس نفس کی جمع ہے، کم اپنی جانوں کو، اے میری قوم کے لوگوں تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، باتخاذکم، بے اس سبب، اس وجہ سے، اتخاذکم کہ تم نے اخذ کر لیا، پکڑ لیا، لے لیا، العجلہ، عجل کہتے ہیں بچھڑے کو، عین جیم اور لام سے یہ کلمہ نکلے گا۔ فتوبو، فا کا مطلب تو ہو گیا پس، تب کہتے ہیں توبہ کر، تابہ اس نے توبہ کی، یتوبو وہ توبہ کرتا ہے یا کرے گا، وہ پلٹتا ہے یا پلٹے گا، لیکن اگر فعل امر آ جائے تو بنے گا تب، جس طرح کالا سے کل، تابہ سے تب، بے کے اوپر آ گئی جزم، لیکن اس کے بعد چونکہ واو آ گیا ہے تو واو کی وجہ سے آواز کو ٹھیک رکھنے کے لیے اس سے پہلے جو بے ہے اس کی جزم کو ہم پیش میں بدل دیتے ہیں۔ فتوبو تو پھر تم سب توبہ کرو، الا کی طرف، باریکم پھر تم سب پلٹو، الا کی طرف، باریکم یہ کلمہ جو ہے بے رے اور الف سے نکلے گا، بے رے اور حمزہ سے۔ برا یبرو، برا یبرو کہتے ہیں پیدا کرنے والا، مراد یہ ہے کہ ایک تو ہے خالقہ، خالقہ بھی کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو، جعلہ بھی کہتے ہیں بنانے والے کو، پیدا کرنے والے کو۔ جعلہ ہوتا ہے جو چیز پہلے بنی ہو اس جیسی کوئی اور چیز بنا دینا، خالقہ کہتے ہیں پہلے موجود نہ ہو، عدم سے اسے وجود بخشا جائے، لیکن بارے کہتے ہیں ایسی ہستی کو، باری تعالی جس طرح اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ایسی ہستی جس کے پہلے کوئی نمونہ موجود نہ ہو، ویسی چیز عدم سے وجود میں لے آئے، ایسی ہستی، یعنی یہ انسان، یہ جن، یہ تمام کائنات کی چیزیں جو پہلے اس کی کہیں نظیر موجود نہیں تھی، خود ہی اس کے آرکیٹیکچر بنے، خود ہی اس کی پلاننگ کی اور خود ہی اس کو بنا ڈالا،
ایسی ہستی باری کہتی. فتوبوا الی بارئکم، تو اپنے باری تعالیٰ اپنے خالق کی طرف رجوع کرو. فاقتلوا، فا کا پس، اقتل قتل کر، یہ الف جو ہے یہ امر کے لیے آیا ہے، تو یہاں بھی لام کے اوپر جزم آ جانی چاہیے تھی، لیکن یہاں پر پیش ہے کیونکہ اس کے بعد واو آ گیا ہے. فاقتلوا، واو الف جمع کی علامت ہے، تم سب قتل کرو، انفسکم، اپنی جانوں کو. جتنے لوگوں نے، اس سے مراد سارے نہیں، اس سے مراد وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کو اپنا خدا بنا لیا تھا، انہوں نے بچھڑے کو دل سے مان لیا تھا. کہا کہ اسی میں تمہارا فائدہ ہے کہ اپنے ان لوگوں کو قتل کر دو. ذالکم خیر لکم، ذالکم وہ ہے خیر بہتر، لکم تمہارے لیے، وہی تمہارے لیے بہتر ہے، عند بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، تمہارے خالق کے نزدیک یہی بہتر ہے کہ تم ان لوگوں کو جنہوں نے یہ جرم کیا ہے کہ انہوں نے بچھڑے کو رب کی جگہ پہ خدا بنا لیا ہے، قتل کر دو. فتاب علیکم، فا کا مطلب پس، تابہ وہ پلٹا، اس نے رجوع کیا، علیکم تم پر، پھر اس نے تم پر رجوع کیا، تمہاری طرف وہ واپس پلٹا، یعنی اس نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا. کیوں قبول کیا؟ انہو، انہ کا مطلب ہوتا ہے بے شک، ہو کا مطلب وہ، بے شک وہ ہے ہوا، ہو اور ہوا کیونکہ ہم مانی ہیں تو ہم ترجمہ کے بے شک وہی ہے التواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. واو جو درمیان والا کلمہ ہے اس کے اوپر شد آ گئی ہے. جب درمیان والے کلمے میں شد آ جائے تو وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ تواب، درمیان والے کلمے میں شد، اس نے بہت زیادہ کے معنی اس میں دے دی ہے. ہوا تواب، وہ بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. اچھا، یہ کلمہ توبہ کا کلمہ بھی اگر تو اس کا تعلق انسانوں سے ظاہر کیا گیا ہو تو اس سے مراد ہوگا وہ بہت زیادہ توبہ مانگنے والا ہے، بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے. اگر اللہ کی طرف ہو تو اس سے، جس طرح یہاں پر ہے، تو اس سے مراد ہو جائے گی کہ وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. الرحیم، کیونکہ وہ بہت زیادہ رحیم ہے. رحم کا کلمے کو فاعلن کے وزن پہ کہہ دیا گیا ہے، جس میں ازل سے ابد کے بھی معنی پائے جاتے ہیں کہ وہ ازل سے ابد تک رحیم ہے، اور یہ بھی معنی پائے جاتے ہیں کہ یہ صفت موصوف کی ذاتی ہے. الف لام نے تو بتا دی، اس جیسا کوئی دوسرا ہے بھی نہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام یہ نعمت لیے واپس پلٹے. جب واپس آئے تو انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو. انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، یعنی جنہوں نے یہ جرم کیا ہے قوم کے لوگوں، ان کو تم قتل کرو. اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے. اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی. وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے، اور ازل سے ابد کا رحم کرنے والا ہے، اور اس جیسا کوئی دوسرا ہے بھی نہیں. ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں. اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. الف لام